ایک فتویٰ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی جنگ اخبار میں چھپا تھا۔ مفتی محمد اکمل صاحب کا بیان سنا تو مجھے احساس ہوا کہ اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ میلاد النبی کے جلوس کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ تو میں نے گوگل پر یہ لکھا کہ میلاد النبی کے جلوس کی ابتدا کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی۔ اس پر جو پہلی آپشن آئی میں نے اسی کو ہی اوپن کیا تو لکھا ہوا آیا کہ میلاد النبی کے جلوس کا آغاز بر صغیر میں سن 1927 میں مسلم سکھ فسادات کے بعد راولپنڈی میں ہوا۔ 12 ربیع الاول 1927 کو عید میلاد کا پہلا جلوس نکالا گیا، جس میں پورے پنجاب سے 10 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد یہ روایت پورے بر صغیر میں شروع ہو گئی۔ افسوس کہ ہم راولپنڈی کے فسادات کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اور ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ اس ایک واقعے نے آنے والے سالوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 13 جون 1926 کو شام 7 بجے شہر میں فسادات شروع ہوئے، جنہوں نے اگلے روز آدھے شہر کو راکھ بنا کر رکھ دیا۔ وجہ تنازع ایک سینما لکشمی بنتا ہے جو جامع مسجد راولپنڈی کے قریب بنایا گیا تھا۔ اگلے روز شہر کو گورکھوں نے گورے فوجیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1896 میں جب راولپنڈی شہر کے وسط میں ایک بڑی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو اس وقت مسلمانوں اور سکھوں میں مسجد کی تعمیر پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ باغ سرداراں کا علاقہ جہاں سکھ اکثریت میں تھے، یہاں ایک بڑا گردوارہ بھی موجود تھا، اس لیے سکھ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے قریب مسلمان اپنی مسجد بنائیں۔ اس تنازع کو گولڑا شریف کے پیر مہر علی شاہ صاحب نے گفت و شنید سے حل کروا دیا۔ 18 کنار پر مشتمل اس مسجد کی تعمیر 1903 میں مکمل ہوئی، جس کے لیے اس وقت کے افغان بادشاہ کے بیٹے امان اللہ خان کا تعاون بھی حاصل رہا۔ یہی امان اللہ بعد ازاں افغانستان کے صدر بنے۔ بہرحال یہ پوری تفصیل گوگل پر موجود ہے، اگر میرا کوئی بھائی اپنی تشفی اور تسلی کے لیے پڑھنا چاہے تو اس کو کھولے اور پڑھے۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ مفتی اکمل صاحب خود بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایک ایمانت دار عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق کو حق بیان کرے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، نہ کہ رواج جیسا چل پڑے اس کے پیچھے وہ بھی چلتا رہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خود مجرم اور گناہ گار ہوگا۔ مفتی صاحب کی بات اس زاویے سے لیں کہ اس وقت جو خرافات رات کے جلوس کے اندر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت اس سے بچائے اور ہماری آئندہ نسلوں کو دین حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کے بیان کو تعصب کی عینک اتار کر سنیے اور ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی سے سوال نہیں، کسی پر اعتراض نہیں۔ آئے ہم سب مل کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے اور اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔